السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ربی زدنی علما۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 42 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک تیرے رب کی طرف ہی انتہا ہے۔ آخر کار تو یہ ساری کوششیں، یہ سارے عمل، تمہاری کتاب اور تم خود بھی وہی کو پہنچنے والے ہو۔ اینڈ تو تمہارا وہی ہے۔ تم اللہ سے کتنی بھی دور بھاگو تب بھی تمہارا اینڈ اللہ کے پاس ہی ہے۔ تم اللہ کے قریب آ جاؤ تب بھی تمہارا وہی اینڈ ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی کہے مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، موت کی باتیں میرے سامنے نہ کیا کرو، اس سے تم موت سے بچ تو نہیں جاؤ گے نا۔ یہ نہیں مرے گا اور وہ جو نہ ڈر ہے وہ مر جائے گا۔ سب کی انتہا وہیں پر ہے۔ یہ نیتیں، یہ اعمال، ہمارے ذکر، ہماری تسبیحات سب وہیں پہنچ رہے ہیں۔ اس کے ہم بن کر رہیں گے تب بھی اس کے پاس ہی پہنچنا ہے، اس سے دور بھاگیں گے تب بھی اس کے پاس ہی ہمیں پہنچنا ہے۔ وہ کسی نے اچھی بات کہی کہ مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاؤ، مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ جو پیارا ہو گیا نا، اس کو پھر کیا خوف موت کا۔ یہ آگے کی آیات نا بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس پر جب انسان سوچنے پر آئے نا تو سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بے شک وہی ہے جو ہنساتا ہے اور وہی ہے جو رلاتا ہے۔ اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا۔ انسان جب ہنستا ہے نا تو اسباب کو دیکھتا ہے، کہتے ہیں فلاں نے مجھے ہنسا دیا، آج فلاں نے مجھے بڑا خوش کیا۔ وہ نا انسانوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہنساتا تو میں ہوں، اور کبھی انسان کہتا ہے نا فلاں نے مجھے بڑا ہی دکھ دیا ہے، مجھے اس نے رلا دیا آج۔ اللہ کہتا ہے رلاتا تو میں ہوں۔ اس کا مطلب ہمارا ہنسنا اور ہمارا رونا یہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ہم اپنی خوشی کے لمحات میں کس کی طرف ہماری نظر ہونی چاہیے اور اپنے غموں کو دور کرنے کے لیے کس کی طرف دیکھنا چاہیے؟ پورا قرآن ہمیں سکھاتا ہے نا کہ اللہ کی طرف نگاہیں لگا لو۔ خوشیاں چاہیے، ہنسنا چاہتے ہو، خوش ہونا چاہتے ہو، اسباب وہاں سے اتریں گے، فیصلے وہاں سے اتریں گے۔ آسمان کی طرف نظر لگا لو، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، تو انہی آنسوؤں کو بند ہونے کا فیصلہ کہاں سے آئے گا؟ کدھر لو لگنی چاہیے پھر؟ کدھر ہاتھ اٹھنے چاہیے پھر؟ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ تمہارا رونا اور تمہارا ہنسنا کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور تم کہیں اور کو چلے ہوئے ہو۔ اچھا، ہم کس باتوں پر ہنستے ہیں یا خوش ہوتے ہیں؟ شادیاں ہوں، بچے پیدا ہوں تب خوش ہوتے ہیں نا، پروموشن مل جائے، پیسہ مل جائے تب خوش ہوتے ہیں، بچے کسی اچھے مقام پر چلے جائیں یا پاس ہو جائیں تب ہم خوش ہوتے ہیں نا۔ یہی چیزیں ہیں خوشیوں کی۔ اور روتے ہم کب ہیں؟ جب غم آتا ہے، جب کوئی مر جائے یا نقصان ہو جائے یا لڑائی ہو جائے یا جدائی آ جائے یا بے سکونی ہو تب بندہ اداس ہو جاتا ہے نا۔ یا بچے جب بدتمیزی کریں، آگے سے جواب دیں، یا کوئی مصیبت بیماری آ جائے تب روتے ہیں نا۔ ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو سوچیں کہ یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ انہی چیزوں میں سے کسی چیز پر میں ہنستی ہوں اور کسی چیز پر میں روتی ہوں نا۔ یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو مجھے ہنسا رہا ہے مجھے اس کا پتہ نہ ہو، جو مجھے خوش کرتا ہے میں اس کو ناراض کر دوں، جس کے ہاتھ میں میرا مرنا جینا ہے اس کو میں ناراض کر دوں، تو کیا بنے گا پھر میرا؟ جب انسان خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے نا تو بھول جاتا ہے کہ مجھے یہ خوشی دینے والا کون ہے، اور انسان جب رونے پر آتا ہے تب بھی وہ بھول جاتا ہے کہ میرے اس رونے کو دور کرنے والا کون ہے۔ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ خوشی خوشی بیٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ کہ ایک دم ایسی خبر آتی ہے کہ ماتم پٹ جاتا ہے، اور کئی دفعہ انسان رو رہا ہوتا ہے کہ ایسی خبر ملتی ہے کہ ایک دم ہنس پڑتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ اب بندہ سوچے نا کہ انسان پر یہ مصیبت پڑتی ہی کیوں ہے، کیوں رلاتا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی کو رلائے۔ یہ تو سب آزمائشیں ہیں۔ جو ان پر صبر کرے گا وہ اجر لے لے گا۔ قیامت کے دن تو یہ آزمائشیں اسے نعمت نظر آئیں گی کہ مجھے میرے صبر کا اتنا بڑا اجر مل رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا
اور میں صبر کرتا تو مجھے اور کتنے اجر ملتے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے نا، اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مگر خیر بھی کس کے لیے بنتی ہے یہ مصیبت؟ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے۔ جس کو اللہ تعالیٰ سے یہ مصیبت دور کر دے نا، اس کے لیے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے اس میں۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ساری آسائشیں ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، نوکر چاکر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، لیکن خوشی ہی نہیں ہے، ہنسی ہی نہیں، دل ہی مر گیا ہے، تو ہنساتا کون ہے پھر؟ اس کے آگے جھکو نا، اس کی منتیں کرو جس کے پاس سامان ہے یہ سب۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جس نے موت دی اور زندہ کیا۔ زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کس کو زندگی دینی ہے، اور کتنے ہی اسپتالوں میں پڑے ہیں جن پر ڈاکٹرز کی ٹیمیں ہیں، ہر طرح کا سامان موجود ہے، مگر پھر بھی اس کو وہیں پر موت آتی ہے۔ کس کو زندگی دینی ہے اور کس کو موت، یہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، بے شک وہی ہے جس نے پیدا کیا جوڑوں کو، نر اور مادہ۔ جوڑوں سے مطلب دو قسموں کو پیدا کیا۔ یہ قسم ہے نا، ایک نر اور ایک مادہ، کپلز نہیں بلکہ دو قسمیں ہیں، ایک مرد کی قسم اور ایک عورت کی قسم پیدا کی۔ ہر جانور، پودوں کو دیکھ لیں، نر اور مادہ کی قسمیں ہیں۔ تو وہی ہے نا جو پیدا کرتا ہے، اسی کو پتہ ہے کہ کس کے گھر میں کیا پیدا کرنا ہے، اسی کو پتہ ہے کہ کس کو نر پیدا کرنا ہے اور کس کو مادہ۔ من نطفۃ اذا تمنی، نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، وہی ہے جو اس نطفے سے ایک جان کو پیدا کرتا ہے۔ ایک حقیر پانی کی بوند سے انسان وہ پیدا کر سکتا ہے، وہ رب، تو پھر کیا جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تب انسان کو نہیں کھڑا کر سکتا؟ جب اس حقیر پانی سے پیدا کر سکتا ہے تو اس سے بھی اٹھا سکتا ہے۔ نطفے میں کیا ہوتا ہے؟ کون سی اس میں ہڈیاں، گوشت، پوشت ہوتا ہے کیا؟ نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس سے پیدا کرتا ہے انسان کو، تو اسی طرح ہڈیوں کو بھی دوبارہ ٹھیک کر کے پیدا کر دے گا۔ کون سا مشکل کام ہے؟ جب یہ یقین آ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کرنا ہے، تو تب سارے معاملے انسان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، دوسری بار پیدائش بھی اسی کے ذمے ہے جیسے پہلی دفعہ۔ جب یہ یقین بیٹھ جاتا ہے نا، تب رویے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، تب سوچ بدلتی ہے، تب غم فکر لگ جاتی ہے کہ اس دن میرا بنے گا کیا۔ تب انسان دوڑتا ہے، تیزی سے دوڑتا ہے عمل کی طرف۔ اس کے غم اور فکرے پھر یہی بن جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم تو میرا دوست ہے۔ جیسے میڈیکل میں بچے جاتے ہیں نا تو پڑھائی کا غم لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس مجھے یہی پڑھنا ہے، مجھے اس کو ختم کرنا ہے، ایک غم لگا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جس نے آخرت کو غم بنا لیا نا، وہ پھر اسی میں جیے گا، اسی میں مرے گا، اس کے دن رات یہی ہوں گے۔ تو پہلی زندگی کا ذکر لا کر، من نطفۃ اذا تمنی، کہ جو تمہاری شروعات تھی، اس کا ذکر لا کر یہاں دوسری زندگی کی دلیل دی گئی ہے کہ جیسے پہلی زندگی میں تمہیں کھڑا کیا تھا نا، اسی طرح تمہیں دوسری زندگی میں بھی لا کر کھڑا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور بے شک وہی ہے جس نے غنی کر دیا۔ غنی مطلب تمہاری ضروریات پوری کر دیتا ہے، سفیشینٹ کر دیتا ہے، تمہیں فقر سے نکال دیتا ہے۔ اور یہ معاملہ پیسے کا ہی نہیں بلکہ خوراک، رشتے کا معاملہ ہو گیا، محبتوں کے معاملے ہو گئے، اس میں انسان کو غنی کر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، سب سے بڑا غنی کون ہے؟ جس کا دل غنی ہے، اس کا دل بے نیاز ہو گیا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اور اقنا کیا ہوتا ہے؟ دولت، جائیداد کسی کے پاس ہونا۔ تو وہی ہے جو دولت و جائیداد کو بھی دیتا ہے۔ انسان جمع کرتا ہے نا اس کو، ایک ہوتا ہے کسی کو دینا اور ایک ہوتا ہے کسی کو اتنا دینا کہ وہ جمع کر لے، جائیدادیں بنا لے اس سے۔ ہم سوچتے ہیں نا، ہم نے محنت کی، ایک ایک پائی جمع کر کے میں نے کمیٹی ڈالی تھی، مجھے یہ ورثے میں ملا، میرے پاس اتنا تھا کہ میں نے اس سے یہ مکان خرید لیا یا جائیداد خرید لی، یا پھر میری ماں باپ کی طرف سے مجھے ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہو ہوا، یہ دونوں ورڈز آئے، انہو اغنا و اقنا پر بھی بات پوری ہو جاتی تھی کہ بے شک وہی ہے جس نے غنی کیا اور سرمایہ دار بنایا، لیکن یہاں پر آیا بے شک وہ ہے اور وہی تو ہے، یعنی صرف وہی ہے جو دولت اور جائیدادیں دیتا ہے۔
ہم جیلس ہوتے رہتے ہیں نا کہ اس کو اتنا مل گیا، اس نے اتنا بنا لیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ رب کہتا ہے میں دیتا ہوں، تم اس کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے؟ جو اللہ نے اس کو دیا ہے تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو بہتر سمجھا دے دیا، مجھے نہیں دیا تو یہ اس کا فیصلہ ہے۔ مجھے اس کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے نا، یا ناراض؟ راضی ہونا چاہیے نا، تو پھر میں کیوں اتنا کروں؟ اس کو بھی اللہ نے دیا ہے، نہ اس میں کوئی ذہانت کا کمال ہے، نہ تمہارے اندر کوئی کمی تھی کہ تمہیں نہیں دیا، جو اس کو دے دیا۔ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے دولت جائیداد دے، چھپڑ پھاڑ کر دے۔ کوئی جاہل ہے، ان پڑھ ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، لیکن اتنا دیا ہے اس کو کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے سگنیچر کیسے کرنے ہیں، دستخط ہی نہیں کرنے آتے، انگوٹھا لگاتے ہیں، لیکن دولت اتنی ملی ہوئی ہے کہ گننے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ تو یہ کسی کی نالج ہونا، کسی کی ذہانت، قابلیت، میں بہت جانتا ہوں، مجھے ایسے ایسے طریقے آتے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى۔ تو دماغ سے نکال دیں یہ باتیں کہ میں نے یہ کیا اور یہ نہیں کیا، اور دوسرا کہتا ہے دیکھو میں کتنا بیوقوف تھا، میں نے یہ نہیں کیا۔ نہیں، تم نہ بیوقوف ہو اور نہ دوسرا ذہین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دینا تھا۔ وہ ایک صحابی فرماتے ہیں نا، حضرت عبداللہ بن عوف کہتے ہیں کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں نا تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے راستے میں اتنا زیادہ دیتے تھے کہ پورے قافلے دے دیتے تھے، پھر بھی وراثت میں اتنا زیادہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ سونے کی اینٹیں تھیں ان کی وراثت میں جو بعد میں بٹی۔ انسان سوچتا ہے نا کہ کچھ دے دوں گا تو میرے پاس کم ہو جائے گا۔ عثمان غنی کو بڑا عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، دنیا میں بڑی دولت دی تھی، باقی صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بس اللہ نے عطا کرنا ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے دے دے۔ ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ اس کو کیوں مل گیا، مجھے نہیں ملا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی ہماری مائنڈ سیٹنگ کر رہے ہیں نا، کیا ذہن بنا اب ہمارا، کیا سوچ بنی۔ دیکھیں ذہن بدلتا ہے نا تو سوچ بدلتی ہے۔ اب جب یہ ذہن میں آ گیا نا تو پھر نہ میں کسی سے جیلس ہوں گی، نہ کسی سے امپریس ہوں گی، نہ ہی اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھوں گی، نہ ہی بد قسمت سمجھوں گی، نہ ہی اگر بہت جائیدادیں اور مال ہو تو بہت بڑی چیز سمجھیں گے۔ ہمیشہ جھکے ہی رہیں گے، ہمیشہ اس کی رضا میں راضی ہی رہیں گے۔